لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر والذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم سے کب ان کی جلالت کا بیان ہوتا ہے، ہم سے کب ان کی جلالت کا بیان ہوتا ہے، جن کے پیغام سے دریا بھی رواں ہوتا ہے. اپنے بیٹے کو سزا اپنے ہاتھوں سے دینا، اپنے بیٹے کو سزا اپنے ہاتھوں سے دینا، محو حیرت ہیں سبھی ایسا کہاں ہوتا ہے. اور زندگی آپ نے اطاعت میں گزاری ایسے، زندگی آپ نے اطاعت میں گزاری ایسے، عشق سرکار ہر ایک پہلو سے عیاں ہوتا ہے. اور وہ ہے لیٹے ہوئے پہلو نبی میں یہ سن کر، وہ ہے لیٹے ہوئے پہلو نبی میں یہ سن کر، چہرہ کس کس کا ذرا دیکھ دعا ہوتا ہے. اور سورہ نور کی کرنوں نے یہ عقد کھولا، سورہ نور کی کرنوں نے یہ عقد کھولا، علم ہے آپ کو بہتاں جہاں ہوتا ہے. عدل احمد کبھی ہاتھ سے جاتا ہی نہیں، نام فاروق گر ورد زباں ہوتا ہے. اور اٹھا لے زر کی رنگینیاں فقیری کا ہنر دے دے، اٹھا لے زر کی رنگینیاں فقیری کا ہنر دے دے، عطا کر جان لفظوں کو مولا دعاؤں میں اثر دے دے. فرشتے ہم نے کیا کرنے ہیں
ہمیں کوئی بشر دے دے، فرشتے ہم نے کیا کرنے ہیں، ہمیں کوئی بشر دے دے، ترستی ہے یہ دنیا یا خدا پھر کوئی عمر دے دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام، انتہائی قابل سب تکریم محترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ذوالحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے اور اسلامی سال اپنے آخری مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہو کہ خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے تو قربانیوں سے ہوتی ہے، اسلامی سال کی انتہا ہوتی ہے تو قربانیوں سے ہوتی ہے۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام، یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ واقعہ کربلا پیش آیا، اور جب اسلامی سال ختم ہو رہا ہوتا ہے تو 10 ذوالحجہ کو آپ ہم سب تمام مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی ذوالحجہ کی 18 تاریخ یوم شہادت سید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسلامی سال شروع ہوا تو قربانیوں سے ہوا، اسلامی سال ختم ہوا تو قربانیوں سے ہوا۔ ذوالحجہ ہی کے مہینے میں 27 ذوالحجہ کو بدھ کا دن تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا تھا، اور پھر ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے کیونکہ ذوالحجہ کے آخری ایام ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ بھی ذوالحجہ کے آخری ایام میں ہوا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو موضوع سفر بنایا جاتا ہے۔ خلیفہ ثانی خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں خاندان نبوت کے ساتھ کئی رشتے اور کئی اعزاز حاصل ہیں، ان سے دو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے والی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اس اعتبار سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سسر رسول بن گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے۔ اور دوسرا رشتہ خاندان نبوت کے ساتھ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والی حضرت ام کلثوم یہ نکاح میں آتی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس اعتبار سے اس رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ داماد علی بھی بنتے ہیں۔ بڑے اعزازات حاصل ہیں
تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن سارے کے سارے جرنیل، بڑے بڑے جرنیل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر عدل انصاف اس طرح قائم کیا کہ چہار دانگ عالم کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف و جرأت و بہادری کے چرچے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، شاہ جی بتائیے باقی صحابہ میں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ کوئی فرق بیان فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا تھا سارے صحابہ مرید پیغمبر ہیں اور عمر مراد پیغمبر ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں بتا دوں کہ باقی صحابہ وہ ہیں کہ جن کو دین کی ضرورت پڑی، اور عمر وہ ہے جس کی اسلام کو ضرورت پڑی۔ باقی صحابہ خود آئے، عمر کو حضور نے اللہ سے مانگا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوتے ہیں۔ قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا آغاز فرمایا، چند گنے چنے لوگ تھے، 39 ان کی تعداد تھی۔ کسی کو اس کے والدین نے گھر سے نکال دیا، کسی کے ساتھ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ یہی بیچارے گنے چنے چند لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کا ساتھ نبھا رہے تھے، کیونکہ اسلام ابھی ابتدائی دور تھا، غلبہ تو ہوا نہیں تھا، تبلیغ کو سر عام کرنا بہت دور کی بات، مسلمان اپنی عبادت بھی چھپ کر کیا کرتے تھے۔ مکہ والوں کے، مشرکین مکہ کے مظالم جب بڑھتے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر غلاف کعبہ پکڑ کے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر ابن الخطاب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر کعبے کا غلاف پکڑ کے مانگ رہے، باری تعالی مکہ والوں نے تو مظالم کی انتہا کر دی ہے، دین کی تبلیغ سر عام کرنا تو دور کی بات، مسلمان گنے چنے مسلمان اپنی عبادت بھی سر عام نہیں کر سکتے۔ سر عام تیرا نام لینے کی اجازت نہیں ہے مولا۔ مکہ کے اندر، قریش کے اندر دو شخص ایسے ہیں، طاقتور بھی ہیں، عزت دار بھی ہیں، ان کی لوگ مانتے بھی ہیں، ان سے لوگ ڈرتے بھی ہیں۔ ایک عمر ابن حشام ابو جہل ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے۔ مولا ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ادھر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے، دامن پھیلائے ہوئے، اور قربان جاؤ جن دو شخصوں کا نام حضور نے دعا میں لیا، ادھر میٹنگ جاری ہے، مشرکین مکہ کی وہاں بھی سرگرم دو رکن یہی دو ہیں۔ ابو جہل اعلان کرتا ہے، او لوگو محمد نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، رستے سے ہٹانا پڑے گا، دن بدن اس کے رضاکاروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسے رستے سے ہٹا دو، اپنا رستہ صاف کر دو۔ کون ہے تم میں سے اتنا بہادر جو مجھے محمد کریم سے کا نعوذ باللہ سر لا کے دے دے گا، میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا اس کو۔ میں نے کہا نا دو سرگرم رکن، ابو جہل کا نام بھی حضور نے لیا دعا میں، فاروق اعظم کا نام بھی لیا حضور نے دعا میں، یہی دونوں یہاں پہ موجود۔ ابو جہل اعلان کرتا ہے 100 اونٹ انعام دوں گا، کون سر لے کے آئے گا؟ عمر ابن خطاب کھڑے ہو جاتے ہیں، میں لے کے آؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
تلوار ننگی تلوار لے کے گھر سے نکلتے ہیں. آج تو 100 اونٹ بھی لینے ہیں, محمد کا کام بھی تمام کرنا ہے. نعوذ باللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عمر ابن خطاب اپنے گھر سے نکلے. راستے میں بنو زہرا قبیلے کے ایک بندے سے ملاقات ہو گئی. عمر کدھر تیش میں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کس کام کے ارادے سے جا رہے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو جہل نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہے, محمد کا سر لے کے آنا ہے, آج اس کام کے لیے جا رہا ہوں. کہا عمر کیوں قتل کرتے ہو اس شخص کو, وہ تو ایک سچے دین کی دعوت دے رہا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے لگتا ہے تو بھی اسی کا ہو گیا ہے, پہلے تیرا کام تمام کر دوں. اس نے کہا مجھے کیا کہ تو پہلے اپنے گھر کا پتہ لے لو. تیری بہن بھی اس محمد کی غلام بن چکی ہے اور تیرا بہنوئی بھی اسی محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہے. تیش میں آ گئے, راستہ بدل دیا, سیدھے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر جاتے ہیں. اندر آواز آتی ہے قرآن پڑھنے کی. حضرت خباب بن نات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے ہیں. حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو دروازے پہ زور سے دستک دیتے ہیں. بہن سمجھ گئی بھائی آ گیا ہے. حضرت خباب کو چھپا دیا پردے کے پیچھے, آپ چھپ جائیے ہم حالات کا سامنا کرتے ہیں. جب حضرت فاروق اعظم اندر جاتے ہیں, بہن سے پہلا سوال کیا کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا تجھے کیا, جو پڑھ رہی تھی تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا. کہا نہیں بتاؤ گی آج. میں نے سنا ہے تم بددین ہو چکے ہو, میں نے سنا ہے تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. لاؤ نا کیا پڑھ رہی تھی تم؟ بہن کہنے لگی میں جو کتاب پڑھ رہی تھی اس کے آداب سے تو واقف نہیں. اسے ناپاک بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا, بے وضو بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا, پہلے پاک صاف ہو کے آ جا. ادھر فاروق اعظم کو غصہ, بہن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, تھپڑ مارا, بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا, بہن کو مارنا شروع کر دیا. جب بہن کے چہرے سے خون کے فوارے نکلتے ہیں, بہن کے چہرے پہ خون دیکھا, فاروق اعظم کا دل نرم پڑ گیا. کہنے لگے لا ذرا کتاب میرے سامنے لا, دیکھنا چاہتا ہوں تو کون سی کتاب پڑھ رہی تھی. کہا آداب کو لے, آداب کی رعایت رکھنی ہوگی, پاک ہو کے آنا پڑے گا. پھر دل میں خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ لمحہ عمر کی ہدایت کا اور میں ضائع کر دوں. قرآن کھول کے سامنے کر دیا, قرآن کھول کے سامنے کیا, سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی. حضرت فاروق اعظم کا دل بدل گیا. حضرت خباب بھی اندر سے باہر آ جاتے ہیں. جب سمجھ گئے کہ معاملہ حل ہو چکا ہے, عمر کا دل نرم پڑ چکا ہے, سامنے آ گئے, توحید کی دعوت دے دی. حضرت عمر فرمانے لگے لاؤ کہاں ہے تمہارے حضور, میں بھی آپ کے نبی کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا عمر وہ دار ارقم کے اندر موجود ہیں, مکہ والوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, دار ارقم کے اندر چھپے ہوئے ہیں, وہیں پہ عبادت کر رہے ہوں گے, جاؤ. سیدنا فاروق اعظم جاتے ہیں دار ارقم کی جانب. جب وہاں گئے جا رہے ہیں, سامنے سے جب نظر پڑتی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو بھی 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے, چچا ہیں حضور کے, سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم پہ نظر پڑتی ہے. عمر کو جب دیکھا ننگی تلوار لے کے تیش میں آ رہا ہے, تو لوگوں نے صحابہ نے کہا آج تو عمر بڑے غصے میں آ رہا ہے, ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے. حضرت حمزہ فرماتے آنے دو, خیر سے آئے گا, خیر کے ارادے سے آئے گا تو ٹھیک ہے, اگر شر کے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کروں گا. آنے تو دو. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کچھ نہ کہنا عمر کو, عمر آج خود نہیں آیا, میرے رب نے بھیجا ہے, میری دعاؤں کا صبر بن کے آیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں, جبرائیل امین آ گئے, خوشخبری لے کے آ گئے. حضور
آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے عمر کو چن لیا، اسلام کو قوت دینے کے لیے عمر کو آپ کی در پہ بھیج دیا۔ فاروق اعظم خاموشی کے ساتھ کھڑے دربار رسالت میں، حضور فرماتے عمر اور کتنی دیر لگاؤ گے، پڑھ لو نا کلمہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ سننے کی دیر کی زبان پہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہیں دربار میں بیٹھے نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کا وقت ہوا، فاروق اعظم پوچھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا نماز کہاں پڑھنی ہے؟ فرمایا عمر یہیں پڑھیں گے دار ارقم میں۔ فرمایا کیا اللہ کے محبوب ہم حق پر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں عمر ہم حق پر ہیں؟ فرمایا آقا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر عبادت چھپ کے کیوں بیت اللہ میں سریعام عبادت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا عمر تیری قوم والے، تیرے قبیلے والے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے بیت اللہ کے اندر، اس لیے دار ارقم میں چھپ کے عبادت کر دیتے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کے محبوب آج عمر آپ کے پاس آ چکا ہے، آج نماز دار ارقم میں نہیں بیت اللہ میں ہوگی، میں دیکھتا ہوں آپ کو کون روکتا ہے نماز پڑھنے سے۔ بیت اللہ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھلا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے، اسلام کے اوپر بہت سے احسانات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں او لوگوں اس سے پہلے میں عمر مسلمان نہیں ہوا تھا، 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوتے ہیں، تیسرے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے 2 صفیں بنائی ان 40 لوگوں کی، ایک صف کے آگے حضرت حمزہ کو کیا، دوسری صف کے آگے فاروق اعظم کو کیا۔ جب ان دونوں کو دونوں صفوں کا لیڈر اور رہنما دیکھا تو مشرکین کے ہوش اڑ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے 2 بڑے لیڈر، 2 بڑے کمانڈر مسلمانوں کے پاس چلے گئے، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اور فاروق اعظم اعلان کیا کرتے ہو مکہ والوں، جس کو شوق ہو کہ اس کی بیوی رانڈ ہو، جس کو شوق ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو، جس کو شوق ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، چاہے عمر کا راستہ روکنے کے لیے آج عمر بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھی حضور کی ابتدا کے اندر، اسی لیے تو شاعر نے کہا نا آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر، آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر، برتر عمر بالا عمر اولا عمر اعلی عمر۔ اور ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا، احسان میں ایمان میں ایقان میں یکتا عمر۔ اور عقیدے کی بات، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، کہو بے شک ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں۔ اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ اپنی بات نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔
میں ختم المرسلین بن کے آیا ہوں، میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، میں خاتم المعصومین بن کے آیا ہوں۔ مجھ پہ نبوت کے دروازے بند ہو چکے، میرے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، میرے بعد معصومیت کا دروازہ بند ہو چکا۔ قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک میرے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، قیامت تک میرے بعد کوئی معصوم نہیں آ سکتا۔ لیکن او دنیا والوں سنو، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، رسالت کا دروازہ بند نہ ہوتا، معصومیت کا دروازہ بند نہ ہوتا، تو عمر اس لائق تھا کہ عمر نبی بن کے آتا۔ ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا گر تو ایک نبی ہوتا عمر، اور باد بہاری کی طرح گزرا شام و عراق سے، باد بہاری کی طرح گزرا شام و عراق سے، ابر کرم بن کے اٹھا اور ایران پہ برسا عمر، اور آقا میرے صدیق ہیں، آقا میرے عثمان بھی، آقا میرے صدیق ہیں، آقا میرے عثمان بھی۔ ایک طرف مولا علی، ایک طرف مولا عمر، دشمن نے تو نفرتیں بیان کی ہے نا، کہیں صدیق و علی کو درمیان میں توڑنے کی کوشش کی، کہیں عثمان و علی کو درمیان میں توڑنے کی کوشش کی، کہیں عمر اور علی کو درمیان میں توڑنے کی کوشش کی، نفرتیں بیان کی ہیں نا ظالموں نے، محبتیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان لوگوں کے درمیان محبتیں کتنی ہیں۔ 11 سالہ دور خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت بیان کرنے لگا ہوں عمر اور علی کے درمیان۔ 11 سالہ دور خلافت فاروق اعظم کا، اور 11 سالوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے خصوصی مشیر نظر آتے ہیں، اور یہی علی 11 سالہ دور خلافت میں اسی فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمر جری، عمر جرت، عمر جانباز، عمر جری، عمر جرت، عمر جانباز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر حدیث شجاعت، حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات، قصہ توقیر، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر بے باک مجاہد بندہ آزاد۔ یہ سارے اوصاف حضور کے قدموں سے آئے ہیں، یہ ساری شاخیں میرے سرکار کے قدموں سے ملی ہیں۔ عمر بہادر بنا تو میرے آقا کے قدموں میں آ کے، عمر جانباز بنا تو میرے آقا کے قدموں میں آ کے، عمر عادل بنا تو میرے آقا کے قدموں میں آ کے، عمر نے انصاف کا پرچم لہرایا تو میرے آقا کے قدموں میں آ کے، عمر نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو میرے آقا کے قدموں میں آ کے، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز، عمر نیام سے نکلی ہوئی تنی تلوار، عمر کی ذات سراپا اشداء علی الکفار۔ قربان جاؤں عمر کی تلوار پر، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی تو اس فاروق اعظم کی تلوار ضرور لہرائی ہے، جہاں بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے فاروق اعظم کی تلوار نیام سے باہر نکل آئی۔ اما جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگتا ہے فاروق اعظم کی تلوار، فاروق اعظم کی تلوار حرم رسول کے دفاع میں لہرانے لگ جاتی ہے،
منافق سرکار کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، میرے آقا کے فیصلے کے دفاع میں فاروق اعظم کی تلوار لہرا جاتی ہے۔ عمر کا نام شکو جلال کا مظہر، عمر کا نام شکو جلال کا مظہر، عمر کی شان سزاوار عظمت منبر، اور عمر کے نام پہ طاغوت لرزاں برندام، اسی لیے تو سازشیں کی تھی نا، لرزہ برندام ہو گیا تھا دشمن، جہاں سے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، باطل کے دیوانوں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان ظالموں نے سازش کی، ابو لولو فیروز مجوسی رانی ملعون کو تیار کر کے بھیجا، جاؤ فاروق اعظم کا کام تمام کر کے آ جاؤ۔ یہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا، مسجد نبوی کے محراب کے اندر چھپ جاتا ہے۔ 27 ذوالحجہ فجر کی نماز بدھ کا دن ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرتے ہیں، یہ ظالم محراب کے اندر چھپا ہوا سامنے آتا ہے، ابھی تکبیر ہی ہوئی تھی، نماز شروع ہی ہوئی تھی، اس ظالم نے 2-3 وار زہر آلود خنجر کے فاروق اعظم کے پیٹ میں کر دیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گائل ہو کے گرنے لگتے ہیں۔ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کے آگے کیا کہ ابن عوف میں تڑپتا رہوں تو محمد کی امت کی امامت کے فرائض سر انجام دے دے، اللہ کی عبادت کے حقوق کو پورا کر دے۔ ابن عوف جلدی مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پوری کرتے ہیں۔ اللہ کیسے انسان تھے یہ، اللہ کے محبوب آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں، آپ کی تربیت پہ قربان جاؤں، بشریت کے کیسے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا تھا ان لوگوں کو۔ نماز کے اندر کھڑے ہیں، فاروق اعظم پہ حملہ ہوتا ہے، فاروق اعظم میں لت پت گرے مسلح پر، باقی نمازیوں کی نماز میں فرق نہیں آیا، باقی نمازیوں کی عبادت کے اندر خلل نہیں آیا، کسی نمازی کی نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آیا۔ مجھے آپ کو مچھر کاٹتے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، ادھر فاروق اعظم خون میں لت پت ہے، سارے لوگ اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پوری کرتے ہیں۔ حضرت ابن عوف نے مختصر نماز پڑھائی، نماز پوری کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کر دیا، من قتلنی، کس نے قتل کیا مجھے؟ کسی مسلمان نے تو نہیں مارا نا؟ کہا نہیں مسلمان نے کوئی نہیں مارا، یہ ابو لولو فیروز مجوسی ملعون تھا۔ نماز کے دوران جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرتا ہے، حملہ کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی، راستہ کہیں سے مل جائے باہر نکل کر اپنی جان تو بچا دوں نا، دوڑتا ہے صفوں کے اندر، دوڑ رہا ہے صفوں کے اندر، راستہ تلاش کر رہا ہے پیچھے نکلنے کا۔ اسی دوران اس نے 12-13 صحابہ کو اور بھی زخمی کر دیا، جن میں سے 7 بھی اسی جگہ پر شہید ہو گئے۔ یہ ظالم نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن محمد عربی کے تربیت یافتہ مسلمانوں کی صفیں تھیں، محمد عربی کے وفاداروں کی صفیں تھیں، کہاں نکل سکتا تھا؟ یہ کوئی حلوائیوں کی صفیں نہیں، شیدائیوں کی صفیں تھیں، یہ مجاوروں کی صفیں نہیں، مجاہدین کی صفیں تھیں، یہ تعویذ فروشوں کی صفیں نہیں، سرفروشوں کی صفیں تھیں۔ جب پوری کوشش کر دی کہ باہر بھاگ سکوں لیکن نہ بھاگ سکا تو وہیں سے رلوت خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا، وہیں پہ مردار ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور عمر کے دشمن کی پرانی نشانی، عمر کے دشمن کی نشانی دیکھنی ہو، اس دور میں بھی عمر پہ حملہ کرنے والے نے اپنا خنجر اپنے سینے میں مارا تھا، اور آج بھی اور قیامت تک بھی عمر کا دشمن یوں ہی اپنے خنجر اپنے سینے میں مارتا رہے گا، اپنی زنجیریں اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ کام تمام ہو گیا اس کا اپنا بھی۔ فاروق اعظم سوال کرتے، من قتلنی، کس نے قتل کر دیا مجھے؟ کام فیروز ابو لولو فیروز مجوسی ملعون نے آپ پہ حملہ کیا۔ الحمدللہ کی صدا بلند کر دی، شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا، مجھ پر حملہ کسی مسلمان نے نہیں کیا، کافر نے حملہ کیا ہے میرے اوپر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی، الہی شہادت کی موت عطا کرنا،
نمبر 2 الہی اپنے محبوب کے شہر کے اندر موت عطا کرنا۔ اللہ نے 2 دعائیں قبول فرمانے کے بعد تیسرا انعام اعزازی طور پر دے دیا، عمر شہادت بھی تجھے ملے گی، محبوب کے شہر میں بھی ملے گی، اور تیسرا اعزازی انعام یہ کہ تجھے قبر بھی میں اپنے محبوب کے قدموں میں ادا کروں گا۔ تو اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی سنی، شہادت بھی مل گئی، شہر رسول میں بھی مل گئی، اور اس سے بڑھ کر روضہ رسول کے اندر مدفن بھی مل گئی، اور بھیجا تھا جب شہادت سے قبل اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اما جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جانتے تھے کہ روضہ رسول کے اندر جو تیسری قبر کی جگہ ہے وہ اما جان نے اپنے لیے چھوڑی ہوئی ہے۔ بھیجا بیٹے کو، بیٹا جا اما جان سے پوچھ کیا کہ اگر اجازت ہو تو فاروق اعظم وہاں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اما جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات یاد آ گئی کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا تو ہر ایک پریشان تھا۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی تھی کہ جو دفاع کے اندر اتر کے میدان میں آئے تھے اور کہا تھا کہ عائشہ کے دشمنوں کا علاج میری تلوار کرے گی۔ وہ بات یاد آئی اور کہا کہ فاروق تو میرا وہ بیٹا ہے، عمر تو میرا وہ بیٹا ہے کہ جس نے میرے اس مقام پر میرا دفاع کیا تھا، میں آج اپنی جگہ فاروق اعظم کو دیتا ہوں۔ تو یہ جگہ مدفن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اندر ملا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں جن کے اسلام پر اتنے زیادہ احسانات کہ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کی مصلحت کے لیے، اس امت کی بھلائی کے لیے کوئی مشورہ دیا ہے تو اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے اتارا۔ 17 مقامات ہیں جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرش پر بیٹھ کر رائے دی تو اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے اتارا۔ اور یہی ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے۔ روم کے بادشاہ نے جاسوس بھیجا، جاؤ فاروق اعظم کو قتل کرنا ہے، فاروق اعظم کو رستے سے ہٹانا ہے۔ جاسوس آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، لوگوں سے مدینہ کے اندر پہنچتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ خلیفہ کدھر ہے، پرائم منسٹر کدھر ہے، اس کا ہاؤس کدھر ہے، اس کی کوٹھی کدھر ہے، اس کا بنگلہ کدھر ہے، اس کا محل کدھر ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں کوئی پرائم منسٹر ہاؤس یہاں پر، نہیں کوئی بنگلہ یہاں پر، نہیں کوئی کوٹھی یہاں پر۔ کہاں ہے، کہاں تمہارا بادشاہ سلامت، کہاں ہے اس کا پروٹوکول؟ کہا ریاست مدینہ کے حکمرانوں کا پروٹوکول نہیں ہوا کرتا، ریاست مدینہ کے اندر حکمرانوں کے محلات نہیں ہوا کرتے۔ یہاں پر بھی تو یونیورسٹی بنی تھی لیکن ابھی تک نظر کوئی نہیں آئی، پرائم منسٹر ہاؤس ابھی تک یونیورسٹی بنا ہوا نظر تو کسی کو نہ آیا۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں، ریاست مدینہ دیکھنی ہو تو میرے سرکار کے غلاموں کو جا کے دیکھ لو۔ فرماتے جاؤ جنگل کے اندر جاؤ، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم پروٹوکول کے بغیر کسی محل میں نہیں، جنگل میں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ اور وہ جاسوس جاتا ہے، جا کے دیکھتے ہیں واقعتاً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اونٹوں کو چرا رہے، کبھی ایک اونٹ کو ادھر سے بلاتے ہیں، کبھی ادھر سے ٹھیک کر بلاتے ہیں۔ منظر دیکھنے کے بعد کیونکہ اپنا کام کرنے کے لیے آیا تھا، فاروق اعظم کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، ایک گھنے درخت پہ نظر پڑ جاتی ہے، دل میں خیال آتا ہے فاروق اعظم اسی کے نیچے آ کے آرام کریں گے، اس کے اوپر چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں، جب وہ سو جائے گا قتل کر کے چلا جاؤں گا۔ اوپر آ کے بیٹھ گیا، اتفاق سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹ گئے۔ جو یہ فاروق اعظم لیٹتے ہیں اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے ابھی بس ان کی آنکھ بند ہو، میں اپنا کام کر دوں، اپنا حملہ کر دوں۔ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بند ہوتی ہے، آنکھ لگتی ہے، ادھر نظر پڑ جاتی ہے کہ شیر آ رہا ہے، درندہ آ رہا ہے۔ یہ دل میں خوش ہو رہا ہے، جو کام میں کرنے آیا تھا وہ آج شیر کر دے گا، وہ تو آج عمر کو ہنستے سے ہٹا دے گا۔
وہ آگے اس کو کھا لے گا، میرا کام بھی ہو جائے گا، نام بھی بن جائے گا۔ جب شیر آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جتنی دیر فاروق اعظم سوئے رہے، شیر اردا گرد چکر لگاتا رہا اور فاروق اعظم کا پہرا دیتا رہا۔ جب فاروق اعظم کی آنکھ کھلتی ہے، شیر کو دیکھا تو شیر نے سلام عرض کیا اور شیر چلتا بنا۔ وہ جاسوس کہتا ہے میں نے اوپر سے چھلانگ لگائی فاروق اعظم کے قدموں میں، ہاتھ جوڑ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ او عمر، آج تجھے راستے سے ہٹانے کے لیے آیا تھا، تجھے مارنے کے لیے آیا تھا، لیکن جہاں پر منظر ہی بڑا عجیب دیکھا، جس نبی کے دین میں، جس نبی کی غلامی اختیار کرنے کے بعد شیر اس کا پہرا دے تو میں بھی اس محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ نے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان سے نوازا تھا، اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر ایک شخص باہر سے آتا ہے اور کہتا ہے عمر لا تنس موتک، عمر اپنی موت کو کبھی نہ بھلانا، موت کو یاد رکھنا۔ مجھے آپ کو کوئی کہہ دے تو ہم آپ اس کو الٹا پڑ جاتے ہیں، ہم تو اسے تانے دینے لگ جاتے ہیں، بڑا ایسا موت یاد کرنا۔ پھر وہ بھی 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، کوئی اس سے جا کے اس لہجے میں بات کرے عمر موت کو نہ بھولنا، موت کو یاد رکھنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ کوئی نہ ہوئے، کب کبھی تاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا اور اسے قریب بلایا، سینے سے لگایا، محبت کی اور کہا اے اللہ کے بندے روز میری مجلس میں آیا کر اور آ کے روزانہ مجھے ایک بار جملہ کہہ دیا کر کہ عمر موت کو یاد رکھنا، عمر موت کو یاد رکھنا۔ وہ روزانہ آتا، روزانہ کہ یہی جملہ کہتا عمر موت کو مت بھولنا، موت کو یاد رکھنا۔ مہینہ پورا ہو گیا، مہینے کا وظیفہ بھی دے دیا، دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، کچھ دن اور ہوئے، دوسرا مہینہ بھی پورا ہوتا ہے۔ دوسرے مہینے کا وظیفہ دینے کے بعد فاروق اعظم سے اپنے پاس بلاتے ہیں، آج سے تیری چھٹی ہو گئی، آج کے بعد تجھے آنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ وہ تڑپ کے کہتا ہے فاروق اعظم کیا ہو گیا، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ایسی کہ مجھے اس اتنی بڑی اچھی کام سے آپ نے نکال دیا، کیوں نکالے رہے ہو مجھے؟ کوئی اور مل گیا؟ کہا نانا، کہا موت یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کہا نانا، کہا پھر کیوں نکالا جا رہا ہے مجھے؟ توجہ طلب جملہ بیان کرنے لگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری داڑھی کے اندر ایک بال سفید ہو چکا ہے، کل تک تو میری داڑھی میں بال سفید نہیں تھا، مجھے موت یاد کرانے کی تیری ضرورت پڑتی تھی، تو اعلان کرتا تھا مجھے موت یاد آ جایا کرتی تھی، اب میری داڑھی کے اندر ایک بال سفید ہو چکا ہے، اب یہ ایک سفید بال مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ اور آج ہماری تو ساری داڑیاں سفید ہو جائیں، ہماری تو ساری زندگیاں گزر جائیں، ہمیں پھر بھی اللہ کا خوف نہیں آتا، ہمیں پھر بھی موت یاد کوئی نہیں آتی، ہمیں پھر بھی آخرت یاد کوئی نہیں آتی۔ میاں محمد بخش صاحب رحمہ اللہ نے اس کی تو فرمایا نا، ہڈیاں کمر گوڑے کھڑکن، ہڈیاں کمر گوڑے کھڑکن، تے ٹوٹ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمر گوڑے کھڑکن، ٹوٹ گیا لک تیرا، عجیبی بدیوں باز نہ آئے، واہ واہ مردہ دلیرا۔ ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے میتیں اٹھا کے قبروں کی پاتالوں میں رکھ دیتے ہیں، سفید ریش ہو گئے، قبر میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی گناہوں سے ہم باز نہیں آتے۔ ہمیں آخرت یاد کیوں نہیں آتی؟ ہمیں اللہ یاد کیوں نہیں آتا؟ ہمیں موت یاد کیوں نہیں آتی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سننے والوں، آج ایک جملہ لے کے جاؤ، ایک جملہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے۔ فاروق اعظم کی داڑھی کے اندر ایک سفید بال آیا تو انہوں نے کہا مجھے آخرت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے، آج کے بعد ہم موت کو بھی یاد رکھیں گے، آج کے بعد ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی دور رکھیں گے، اللہ کی عبادات والی زندگی گزاریں گے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔
اور آج ہم صرف سن کر مزے لے لیتے ہیں، بس باقی بات ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کوئی نقطہ لے لیا کیجئے۔ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں وہ تو بڑی عظیم شخصیات تھیں، کتنے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، سسر رسول بھی ہیں، داماد علی بھی ہیں، اور دنیا کے اندر جن کو جنت کی بشارت مل گئی وہ بھی ہیں، اور یہاں تک ہی بس نہیں، جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا عمر میں جنت کے اندر میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے تیرا محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل تھا، شاندار محل تھا، جس کا محل اللہ کے محبوب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے جنت کے اندر، وہ اگر موت سے اتنا ڈرتا ہے، آخرت سے اتنا ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر آخرت کا، قبر کا، موت کا اتنا خوف ہے، تو قیامت تک آنے والے انسانوں مسلمانوں ہمارے دلوں کے اندر سے خوف کیوں نکل چکا ہے؟ ہم کس بات کی مولیاں ہیں؟ ہم نے کون سے بڑے بڑے اعمال کیے؟ ہمارے پاس تو اعمال ہی کوئی نہیں۔ یہ تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہیں حضور نے خود مانگا تھا اسلام کے لیے، اللہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔